بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گمنام ہیرو کے معزز ناظرین السلام علیکم۔ دوستو لائک ضرور کر دیا کریں، شکریہ۔ آئیے چلتے ہیں کہانی کی طرف۔ یہ محض تمہارا خیال ہے، ہمیں وہاں ضرور جانا چاہیے، گول خان بھی ہمارے ساتھ ہوگا۔ جو جی میں آئے کرو، میں تو اس سارے سلسلے سے ہی بیزار ہوں۔ تمہیں بھلا یہ کوٹھی خریدنے کی کیا ضرورت پڑی تھی؟ آخر تم خود ہی تو کہتے تھے کہ ہمارا ایک گھر ہونا چاہیے، مگر یہ کوئی گھر نہیں ہے، یہ پولیس کا اور چوروں کا اڈا بن چکا ہے۔ ہمیں ایسے گھر کی ضرورت نہیں تھی جس میں خون کا توق بھی ہماری گردن میں پڑا رہے اور جس میں کوئی بھی آدمی اندر آ کر ہم پر گولی چلا سکے۔ میں نے ایسے گھر کے لیے نہیں کہا تھا اس کو بیچ دو جیلانی، یا تم اسے آگ لگا دو۔ وہ بہت زیادہ پریشان ہو گیا تھا، میں سمجھا اس کی آنکھوں سے آنسو بہہ نکلیں گے۔ میں نے تیزی سے اٹھ کر اسے باہوں میں لے لیا۔ وہ اپنے آپ سے بھی بیزار ہونے لگا تھا۔ جیسے ہی میں نے اسے اپنی باہوں میں لیا وہ پھوٹ پھوٹ کر رونے لگا۔ تم سمجھتے ہو میں بہت خوش ہوں؟ تم نے اتنا بھی نہیں پوچھا کہ اس الماس کا کیا بنا۔ وہ مجھے آج کل پر ٹرکھا رہی ہے، پتہ نہیں اس کے ذہن میں کیا ہے، اسے بھی میں نہیں سمجھ سکا۔ مجھے معلوم ہے ابھی وہ ہمیشہ سے ایسی تھی، وہ سارا محض ایک ڈرامہ تھا۔ وہ کبھی تم سے شادی پر آمادہ نہیں ہوگی، تمہاری والدہ بھی اسے سمجھ چکی ہے۔ اسے بھول جاؤ۔ میں اسے کیسے بھول جاؤں؟ اتنے سارے عہد و پیما اس نے کر رکھے تھے، اب تک میں اسے 4 لاکھ روپے دے چکا ہوں، اسے میں کیسے بھول جاؤں جیلانی؟ اس نے میرے دل میں گہرے زخم ڈال دیے ہیں۔ آخر وہ کہتی کیا ہے؟ بس مجھے آج کل پر ٹال رہی ہے۔ اسے پتہ چل گیا ہے کہ میرے پاس کچھ رقم ہے، وہ لے کر اس نے اپنی فلم بنانی شروع کر دی ہے، تو پھر امید رکھو کہ وہ تمہاری ہی رہے گی۔ کندھار سے واپسی کے بعد خود اس سے ملوں گا، پھر تمہاری شادی کا بھی میں کر دوں گا۔ بیٹھ جاؤ اور دفع کرو اس قصے کو۔ گول خان ہماری باتیں سن کر حیران ہو رہا تھا، اس سے رہا نہ گیا۔ بولا یہ تم کس کا ماتم کر رہے ہو بھائی؟ طوائف کے کوٹھے سے کوئی بھی سلامت نہیں اترا۔ تم شاید الماس ایکٹریس کی بات کرتے ہو، وہ کیسے تمہاری ہو جائے گی؟ اس کا کچھ تو میں بھی جانتا ہوں، وہ ہیرا منڈی کی عورت ہے۔ رہنے دو یار، تم اپنی معلومات اپنے ہی پاس رکھ لو۔ حیدر دیکھ گیٹ پر کون آیا ہے۔ میں نے گھنٹی کی ٹرن سن کر حیدر کو آواز دی۔ وہ گھر میں ہوتا تھا تو گیٹ اور برآمدے کے درمیان اس کا سارا وقت بھاگنے میں ہی گزر جاتا۔ معلوم ہوا کہ تھانے سے 4 سپاہی اور ایک افسر آئے ہیں، ان کو حیدر ہمارے ہی کمرے میں لے آیا۔ آئیے انسپیکٹر صاحب، میرا خیال ہے آپ کو ستناجا صاحب نے بھیجا ہے۔ جی ہاں سردار کریم نواز آپ ہی ہیں؟ جی یہ میرے دوست ہیں حسن علی گردیزی اور یہ دوست ہیں گل خان۔ مجھے ڈگی اور قادر کو گرفتار کرنے کا حکم ملا ہے۔ کہاں ہیں اس وقت؟ جی وہ ادھر ہی ہیں۔ حیدر ان کو سٹور روم دکھاؤ، ہم نے ان کی مشکیں کس کر باندھ دیا تھا، وہ ہمیں قتل کرنا چاہتے تھے۔ ہمارے گھر آ کر انہوں نے ہم پر حملہ کیا۔ میں نے واقعات کی تمام تفصیل اسے بتا دی جتنی میں ضروری سمجھتا تھا، مگر یہ خیال ہی نہیں رہا کہ ڈگی بھی منہ میں زبان رکھتا ہے، اور یہی وہ بات تھی جس کی وجہ سے میں وہاں سے فوراً نکل جانا چاہتا تھا۔ پولیس بعد میں آ کر انہیں پکڑ لیتی تو کم از کم وہاں نہ ہوتا۔ جیسے ہی انہوں نے ڈگی اور قادر کو باہر نکالا اور انہیں ہاتھ کڑی لگا دی تو ڈگی بڑے غضبناک لہجے میں بولا، آپ نے پوچھا نہیں کہ ہم نے ان پر حملہ کیوں کیا؟ یہ دانی کے قاتل ہیں، انہوں نے جاکی کو بھی مار دیا۔ دانی میرے انکل تھے، میں ان کو کیسے معاف کر دیتا؟ آپ کے پولیس افسر ہیں کہ اصل بات پر نگاہ ہی نہیں ڈالتے۔ یہ سب بکواس ہے، تم تھانے جا کر سکتے ہو، ان کو بھی وہیں بلوا لوں گا۔ ابھی تو تم اتنی بات یاد رکھو کہ تم نے ان کے گھر پر آ کر ان پر حملہ کیا ہے اور اسی جرم میں تمہیں بند کر رہا ہوں۔ پھر وہ میری طرف متوجہ ہو کر بولا، سردار صاحب آپ تینوں بھی تھانے پہنچ جائیں، میں آپ کا انتظار کروں گا، مجھے آپ کے بیان کی ضرورت ہے۔ جی بہت بہتر، میں حاضر ہو جاؤں گا۔ کیا زیادہ بہتر نہ ہوگا کہ میں صبح آ جاؤں؟ ہاں صبح ہی آ جائیں، ان کو تو ہم ابھی بند کر دیں گے۔ میں نہیں جاؤں گا، تمہیں اس بات کا یہاں ہی فیصلہ کرنا ہوگا۔ میں کہتا ہوں قاتل ان کے ساتھ ایک اور آدمی بھی
تھا، یہ انکل دانی اور جاکی کے قاتل ہیں، ڈگی نے چیخ کر کہا اور ہتھکڑی میں سے ہاتھ نکالنے کی کوشش کرنے لگا، گویا وہ ٹوٹ بھی سکتی تھی۔ تھانے دار اس کا یہ رویہ دیکھ کر ایک دم بھڑک اٹھا، بولا، اوے کھوتے دے پتر، سیدھا ہو کر آگے لگ جا ورنہ تیرا ادھر ہی پلستر کر دوں گا، جانتا ہے میں کون ہوں؟ یہ کہہ کر اس نے تڑاخ تڑاخ 2 بیض اس کی کمر پر دے مارے۔ سپاہیوں نے اسے دھکیل کر آگے لگا لیا تھا، قادر بھی اس کے ساتھ ہی گھسٹتا چلا گیا۔ ظاہر ہے کہ وہ تھانے دار ایک خاص حکم کے تحت وہاں آیا تھا اور اسے معلوم تھا کہ اسے کیا کرنا ہے۔ ڈگی کی زبان بھی وہ سمجھ رہا تھا، اسے یہ بھی پتا تھا کہ دانی کا قاتل کون ہے، مگر اس نے ہم سے کوئی طرد نہیں کیا اور ہمیں صبح تھانے پہنچنے کا حکم دے کر وہ باہر نکل گیا تھا۔ وہاں ابھی تک ستناجہ صاحب کا حکم چل رہا تھا اور ان کا خیال تھا کہ وقت نے انہیں کبڑا کر دیا ہے اور بڑے صاحب ان سے ناراض ہو گئے ہیں، وہ ان کا محض وہم تھا۔ مگر اس سارے قصے میں بہت دل برداشتہ ہو چکا تھا۔ دانی اور جاکی کے قتل اور حسنین لنگاہی کی ذہنی حالت دیکھ کر میں اپنے آپ سے اس قدر الجھ چکا تھا کہ عالیہ کی کوٹھی سے مجھے وحشت ہونے لگی تھی۔ پتہ نہیں یہ میری چھٹی حص کا کرشمہ تھا یا کیا بات تھی۔ مجھے ٹھہر ٹھہر کر آسیہ کا خیال آ رہا تھا، یوں لگتا تھا جیسے وہ کسی دلدل میں دھنس چکی ہے اور کوئی دم جاتا ہے کہ اس کا سر بھی اندر چلا جائے گا۔ ایسے بے اتھا پانی میں، ایسی تاریکی میں جس تک میں کبھی نہ پہنچ سکوں گا۔ اندازہ میرا یہی تھا، شاید یہ میرے خون کی چنگاڑ تھی جو بول رہی تھی، کوئی ان میں برابر شعلے بھڑکا رہا تھا۔ یہ میرے اور آسیہ کے خون کی پکار تھی جو مجھے چین نہیں لینے دیتی تھی۔ پچھلے 8 پہر سے میرے ساتھ یہی ہو رہا تھا، مگر میں نے اس کا کسی سے ذکر نہیں کیا۔ میں تھپک تھپک کر اس خیال کو سلا دینا چاہتا تھا کہ آسیہ کا نگہبان میں تو نہیں ہوں، کوئی اور قوت ہے، کوئی اور غیر مرئی طاقت ہے جو اس کی اندھیرے اجالے میں حفاظت کرتی ہے۔ مگر اس روز میرے ساتھ یہی ہو رہا تھا کہ اس کے بارے میں نہ سوچنے کے باوجود مسلسل سوچ میں ڈوبا ہوا تھا، اور دل میرا یہی کہتا تھا کہ جس قدر جلد ہو سکے آسیہ تک پہنچ جاؤں، اسے تمہاری سخت ضرورت ہے۔ مگر یہ بات میرے بس میں کہاں تھی، اس کے باوجود میں ٹھہر ٹھہر کر بھڑکنے لگتا تھا۔ تھانے دار ڈگی اور قادر کو لے کر گیٹ سے باہر نکل گیا تو جیسے ہی حیدر میرے کمرے میں آیا، میں نے اسے قریب بلا کر کہا، دیکھو حیدر، ہم ایک بہت ضروری کام سے باہر جا رہے ہیں، تم یہ 5000 روپے رکھ لو اور کوٹھی کا خیال رکھو، کسی کا فون آئے تو اسے کہہ دینا کہ میں کہیں باہر گیا ہوں، سمجھے؟ اس نے نوٹ مٹھی میں بند کرتے ہوئے مجھے بڑی ہی سراسیمہ نگاہ سے دیکھا اور بولا، خیر تو ہے، کوئی مجھ سے گناہ سرزد ہوا ہے؟ اوے بیٹھ، اوے، ہم خود بہت بڑے گناہ گار ہیں۔ حیدر، تو ہمارا مقابلہ کہاں کر سکتا ہے، تو کوٹھی کا دھیان رکھ اور بس یہی بہت ہے۔ آبی نے ایک دم بڑے ہی پیار سے اسے اپنی طرف کھینچتے ہوئے کہا۔ دراصل حیدر نے وہ بات ہی ایسے انداز میں کہی تھی کہ مجھے بھی ہنسی آ گئی۔ یہ بات نہیں ہے حیدر، مسئلہ کچھ اور ہے جس کے لیے ہم نکل جانا چاہتے ہیں۔ ہمارا پتہ تمہارے پاس نہیں ہونا چاہیے، کوئی پیغام، کوئی اطلاع ملے تو اسے لکھ کر رکھ لو اور بس۔ جی بہت بہتر، آپ جلدی آ جائیں گے نا؟ آپ کے آنے سے یہاں بڑی رونق لگ گئی تھی، مگر لگتا ہے اب پھر وہی دفع کر یار، تو خود ہی یہاں بنگڑا ڈالا کر چل بھئی، اٹھ جا اب، ورنہ وہ لوگ ہمیں پھر کسی مصلحت میں پھنسا دیں گے۔ آبی نے اپنا بریف کیس اٹھاتے ہوئے کہا، میں نے اپنے چند ضروری چیزیں بھی اس میں رکھ دی تھیں، جس میں کوٹھی کی رجسٹری بھی شامل تھی۔ وہ بریف کیس اٹیچی جیسا تھا، ہماری ضرورت کے لیے وہی بہت کافی تھا۔ کچھ ہی دیر بعد میں آبی اور گول خان کے ساتھ لے کر باہر نکل گیا۔ حیدر نے ہمیں 2 کمبل دے دیے تاکہ رات کے سفر میں ہمیں آسانی رہے۔ کوئی 10 قدم چلنے کے بعد ہمیں ٹیکسی مل گئی جس میں بیٹھ کر ہم اسٹیشن جا پہنچے۔ آبی بھی الماس کی دول کو ذہن سے جھٹک کر میرے ساتھ یکسو ہو کر بیٹھ گیا تھا۔ اب اسے بھی وہ شہر اچھا نہیں لگ رہا تھا۔ میرا خیال ہے الماس سے اس کی طبیعت اکتا چکی تھی، وہ شاید اس کے ہر ایک اندازے سے واقف ہو چکا تھا۔ وہ ایسا ہی تھا، منزل جب نہیں ملتی تھی تو اس کے پیچھے بھاگتا چلا جاتا تھا، مگر جب وہ کسی مقصد کو یا اس کے 1000ویں حصے کو بھی حاصل کر لیتا تھا تو اس کی طبیعت اچاٹ ہونے لگتی تھی۔ وہ اپنی قسمت کو پوری طرح مجھ سے وابستہ کر بیٹھا تھا اور احساس مجھے یہی ہوتا تھا کہ وہ میرے بغیر تنہا زندگی گزارنے کا تصور ہی کھو بیٹھا
بیٹھا ہے, گاڑی رات 11 بجے چھوٹتی تھی, ہم تینوں فرسٹ کلاس کے ٹکٹ لے کر اس میں جا بیٹھے. ہمیں ہر حال میں کل تک کندیار پہنچنا چاہیے تھا. وہ بہن جی وہی تھی جس سے آسیہ آخری بار ملی تھی. اب کی بار شاید وہ مجھے نہ ٹرکھا سکے. جس عذاب سے میں گزر گیا تھا اس کا وہ اندازہ ہی نہیں کر سکتی تھی, لیکن اب میں اس برقع پوش سے اس کا نقاب ضرور چھین لینا چاہتا تھا. آسیہ کو اس نے ہی کہیں ادھر ادھر ڈال دیا تھا, ورنہ وہ کوئی ایسی چھوئی موئی نہیں تھی. اور اب گول خان کو اس نے آسیہ کے بچے کا پتہ معلوم کرنے کے لیے لاہور بھیجا تھا, مگر وہ بیچارہ کچھ بھی نہیں کر سکا تھا. اسے اپنی ناکامی کا بہت افسوس تھا, مگر اس کے پلے ہی کچھ نہیں تھا. خدا معلوم اس شب خیر نے بچے کو کہاں رکھا تھا, مگر سوال یہ تھا کہ آخر بہن جی کو اتنے دنوں بعد آسیہ کے بچے کا خیال کیسے آ گیا. اس کا مطلب تو یہی تھا کہ آسیہ کے بارے میں وہ بہت کچھ جانتی ہے, مگر ہم پر اس نے کچھ ظاہر نہیں کیا تھا. پتہ نہیں اس نے ایسا کیوں کیا تھا, اس کی کون سی غرض اس میں پوشیدہ تھی. میں تو آسیہ کا سگا بھائی تھا, اس لیے ہلکان ہو رہا تھا. ساری زندگی میں نے اس کے لیے ہی تاج دی تھی. یہ جو کچھ بھی مجھے پیش آیا یہ سب اسی کی بدولت تھا. وہ بیچ میں نہ آتی, وہ کہیں ساحل پر آباد ہو کر بیٹھ جاتی تو مجھے زمانے کے اس گہرے گہرے پانیوں میں حیران و پریشان پھرنے کی کیا ضرورت تھی. یہ جو کچھ بھی ہوا سب آسیہ کی وجہ سے ہوا, مگر وہ ابھی تک میرے لیے معمہ بنی ہوئی تھی. اور اب میں ایک بار پھر سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر اس کے پیچھے بھاگ رہا تھا کہ وہ شراب بن کر رہ گئی تھی. آبی کا موڈ اس وقت بہت اچھا تھا. وہ جو عجیب سی انقباض کی کیفیت اس پر کوٹھی میں تاری تھی وہ ختم ہو چکی تھی. انڈس کی گاڑی جب چلی تو اس نے سیٹ پر یہاں سے وہاں تک پاؤں پھیلا لیے اور سگریٹ کا پیکٹ کھول کر اس نے شراب کی بوتل کی طرح سامنے رکھ لیا. گول خان نے اوپر برتھ پر ڈیرا جما لیا تھا اور اب وہ سونے کی تیاریاں کر رہا تھا. میرا اندازہ یہی تھا کہ وہ مرنجانے مرنج قسم کا آدمی ہے. مل گئی تو کاری ورنہ برہمچاری. انداز اس کا ایسا ہی تھا. میں نے بھی پھر اس سے کوئی طرد نہیں کیا. ساری باتیں آپ ہی آپ کندیار جا کر کھل سکتی تھیں, اس لیے ہم نے اسے سو جانے دیا. ڈبے میں ہمارے ساتھ کوئی اور نہیں تھا اور یہ اچھی بات تھی. آدمی کو کبھی کبھی اپنی تنہائی بہت ہی عزیز ہو جاتی ہے. آبی نے 2 سگریٹ سلگا کر ایک میرے حوالے کر دیا. وہ گیلا نہیں تھا. بولا, یہ بتا جیلانی کہ تیرے یہ زخم اتنی جلدی کیسے مندمل ہو جاتے ہیں؟ کتنی چھریاں ماری تھیں انہوں نے تمہیں؟ میں خود حیران ہوں بھائی, میرے زخم بالکل ٹھیک ہو رہے ہیں. دراصل دانی اندر سے بہت اچھا آدمی تھا, ورنہ وہ چھری بھی ہو سکتی تھی. آدمی تو باقی وہ بہت اچھا تھا. جیلانی تمہیں تو پتا نہیں, اسی زمانے میں تاہیہ بھی اس کے پاس رہ چکا ہے. اس کی موت کا مجھے بھی بہت افسوس ہے. وہ میری گولی تھی جو اس کے سر میں سے گزر گئی تھی. تم ایسا نہ کرتے تو وہ ہمیں وہاں سے کبھی نکلنے نہ دیتا. مگر وہ مریم تمہیں کیسے ٹکر گئی؟ وہ تمہاری دوست تھی کوئی؟ یعنی تیرا کیا خیال ہے؟ اب میں بنگنوں سے بھی دوستی کرتا پھرتا ہوں. بھائی اس میں کیا حرج ہے؟ لوگ کرتے ہیں بھائی, اس سے کرتے ہیں. اور ویسے بھی کہتے ہیں کہ بنگن کے عشق سے آدم کی آنکھیں کبھی دکھنے نہیں آتی. بک نہیں ہوئے ابھی. یعنی تو مجھے اب یہ مشورہ دے رہا ہے؟ مشورہ کیا ہے, وہ تیری دوست تھی جب ہی تو اس نے تجھے وہاں سے رہائی دلا دی. نہیں بھائی, وہ دراصل ریٹا کی رشتہ دار تھی. ہاں اس نے مجھے پہچان لیا تھا. مگر وہ دانی کے ہاں کیا کرتی تھی؟ وہ اس کے اڈے کی ملازم تھی. مجھے اس نے خود بتایا تھا اور میرا خیال ہے کہ میں نے اسے ریٹا کے جنازے میں بھی دیکھا تھا. کئی عورتیں بھی وہاں جمع تھیں اور یہ بھی انہی میں شامل تھی. ہاں بالکل یہ وہی تھی. سمجھا؟ واقعی وہ ضرور ریٹا کی رشتہ دار ہوگی, مگر ہمارے وہ بہت کام آئی, ورنہ ہم وہاں ہی مارے جاتے. افسوس مجھے یہ ہے کہ میں ان لڑکیوں کی حفاظت نہ کر سکا. وہ بے خبری میں ماری گئیں. ہاں یہ واقعی بڑی افسوسناک بات ہے جیلانی. وہ کنواری ہی لڑکیاں برباد ہو گئیں اور ان کا باپ پاگل ہو گیا. اسی لیے تو میں لاہور سے بھاگ آیا ہوں. ان کی بد دعا مجھے لے ڈوبے گی. ستناجا نے مجھ سے بہت ہی غلط کام کروا دیا ہے. اس کا اب کوئی سدے باب بھی نہیں ہو سکتا. توبہ کیا کر جیلانی, نماز پڑھا کر, بہت پاپی ہو چکا ہے تو. آبی نے ہنستے ہوئے کہا, اوے تو چپ رہ. بڑا آیا مولوی عبد الرحیم بن کر. میں نے کیا کیا ہے بھلا؟
ان لڑکیوں کو خود اپنی حفاظت کرنی چاہیے تھی، میں نے تو ان کو ہاتھ بھی نہیں لگایا، ویسے ہی بیکار آدمی ہے، تیرا کیا ہے؟ بہرحال استغفار پڑھا کر، تیرے لیے یہی بہتر ہے۔ یہ کہہ کر اس نے اپنا بریف کیس کھول لیا، اس میں شراب کی ایک بوتل، کچھ سوڈا اور 2 گلاس رکھے تھے۔ کیا خیال ہے، ہو جائیں 2 گلاس؟ تیرا کیا بنے گا آبی، یعنی اب تو شراب بھی پینے لگا ہے؟ یہ سب الماس کی مہربانی ہے، اس نے مجھے یہ کام بھی سکھا دیا ہے، قسم خدا کی ایسا عمدہ جام بناتا ہوں کہ تو خوش ہو جائے گا۔ نہ بھائی، یہ تم اپنے پاس ہی رکھو، حد ہو گئی، یہ ہمیں راس نہیں آ سکتی ہے آبی، اسلام میں تو یہ بالکل منع ہے آبی، یہ کام یہاں نہیں ہوگا، مت کھولنا اس بوتل کو، ہم سفر میں ہیں۔ میں نے اس کے ہاتھ سے بوتل چھین لی۔ یار یہ مجھے دے دے، تجھے کیا پتا یہ کیا چیز ہے؟ یہ شربت ہے جلانی، دیکھ کوئی گڑبڑ نہ کر دینا۔ یہ کہہ کر وہ ایک دم مجھ سے بھڑ گیا اور میرے ہاتھ سے بوتل چھیننے لگا، مگر جیسے ہی اس کا ہاتھ میری بائیں کلائی پر پڑا مجھے تیش آنے لگا۔ وہ اس معاملے میں کچھ زیادہ ہی سنجیدہ ہو گیا تھا، مگر اس کے تیور دیکھ کر میں نے اپنا ہاتھ ڈھیلا کر دیا۔ بوتل اس نے میرے ہاتھ سے جھپٹ لی، بولا تم بہت خراب آدمی ہو جیلانی، آج کی رات بھی تم مجھے پینے نہیں دیتے ہو۔ یہ کہہ کر اس نے بوتل کا کاک کھول دیا اور 2 گلاس اس نے پوری طرح بھر لیے، ایک اس نے میری طرف کھسکا دیا۔ پی جیلانی، ان لوگوں کے نام پر پی جو ختم ہو چکے ہیں، میرے نام پر پی گئے، مجھ سے زیادہ برباد اور تنہا آدمی کوئی نہ ہوگا، مگر مجھے وہ زہر کا جام معلوم ہو رہا تھا، میرا ہاتھ ہی اس طرف نہیں جاتا تھا، وہ ایسی شے تھی جسے میں نے آج تک ہاتھ نہیں لگایا تھا، بدترین حالات میں بھی میں اس کی طرف نہیں بڑھا تھا، مجھے نہیں معلوم تھا کہ اس آگ میں وہ کیسے سکون تلاش کر رہا ہے، شاید وہ ابھی مجھ سے جدا ہو چکا تھا جسے میں عزیز رکھتا تھا، الماس نے خدا معلوم اسے کس سانچے میں ڈال دیا تھا، حالانکہ وہ اس کے ساتھ چند ہی دن گزار سکا تھا، مگر وہی دن اس کے لیے عیب بن کر رہ گئے تھے۔ عورتیں ایسی بھی چال باز ہوتی ہیں، وہ آدمی کو چکر دے کر اس کا مغز ہی پھیر دیں۔ ہر عورت اپنے بچے کو صرف اور صرف نیکی کی راہ دکھاتی ہے، وہ کبھی بھی نہیں چاہے گی کہ اس کا بچہ کوئی بری راہ دیکھے، مگر وہ اس آدمی کی ماہیت قلبی ضرور بدل دیتی ہے جو اس کی باہوں میں آ گرے، اور الماس نے آبی کے ساتھ یہی کچھ کیا تھا، اسے شراب کی اور جوئے کی بھی عادت اس نے ڈال دی تھی۔ آبی کی باتوں سے میں یہی اندازہ لگا سکا تھا کہ وہ گھوڑ دوڑ کا بھی ایک دن ذکر کر رہا تھا۔ میرا خیال یہ ہے کہ الماس نے اس سے 4 لاکھ روپے لے کر کسی ایسی ہی مد میں خرچ کر دیے تھے اور اس سے کہہ دیا تھا کہ وہ فلم بنا رہی ہے۔ اس گرد باد نے آبی کو کوئی ایسا ہی چکر دیا تھا۔ آبی نے گلاس کو ہاتھ میں لے کر میری طرف دیکھے بغیر منہ سے لگا لیا اور اسے خالی کر کے بولا، تو یہ نہیں پیے گا؟ نہیں بھائی، مجھے تو معاف ہی رکھو۔ ٹھیک ہے، ایک دم بے وقوف آدمی ہو تم، اسے کوئی حوصلے والا ہی پی سکتا ہے، یہ ہر ایک کے بس کی بات نہیں ہے۔ یہ کہہ کر اس نے دوسرا گلاس بھی خالی کر دیا۔ دیکھتے ہی دیکھتے اس نے آدھی بوتل چڑھا لی، وہ کسی طرح پیچھے ہی نہیں ہٹ رہا تھا۔ اس عرصے میں گل خان گہری نیند میں کھو چکا تھا۔ میں دوسری سیٹ پر بیٹھ کر سگریٹ پھونکتا رہا۔ اس شراب نوشی میں کسی بھی طرح میں آبی کا ساتھ نہیں دے سکتا تھا۔ حالت اس کی یہ ہو گئی کہ اس کی آنکھیں ابلنے لگی تھیں، چہرہ سرخ ہو چکا تھا، مگر ابھی اسے ہوش تھا۔ اس نے آدھی بوتل بند کر کے بڑے سے بریف کیس میں ڈالی جس کے اندر اس نے نوٹوں کا بڑا سا لفافہ بند کر رکھا تھا، اور پھر بریف کیس کو سر کے نیچے رکھ کر وہ آنکھیں بند کر کے لیٹ گیا۔ حیرت مجھے یہ تھی کہ اس شراب نے اسے برہم نہیں کیا تھا، وہ ابھی تک اپنے آپ میں تھا اور اس کا ذہن اس کا ساتھ دے رہا تھا۔ تو بھی سو جا جیلانی، یہ بتی بجھا دے اور دروازہ بھی اندر سے اچھی طرح بند کر لے، اب سو رہنا ہی بہتر ہے۔ بہت بہتر جناب علی، اگر پولیس اندر آ گئی تو میں آپ کے بارے میں کیا کہوں؟ کہہ دینا کہ میں گھر پر نہیں ہوں، جاگیر پر گیا ہوں، کوئی بھی بہانہ کر دینا کہ میری بیوی مر گئی ہے، اس کے جنازے میں گیا ہوں۔ بیوی کیسے مر گئی؟ آپ کی الماس تو زندہ ہے، وہ مر چکی ہے میرے لیے، اور یہ میں اسی کے ماتم میں اتنی ساری پی گیا ہوں۔ ہاں، یہ اسی کے نام کی تھی۔ اس کی آنکھیں اور زیادہ موندتی جا رہی تھی۔ میں نے تمام دروازے اندر سے بند کر کے بتی بجھا دی اور کمبل اوڑھ کر سیٹ پر پھیل کر لیٹ گیا۔ دوسرا کمبل گول خان نے اوڑھ لیا تھا۔ آبی کو اپنی ہی کھال میں لیٹنا پڑا، مگر میرا اندازہ یہ تھا کہ اسے کسی لحاف یا کمبل کی ضرورت ہی نہیں تھی۔ اس کے وجود میں
आग भर गई थी। अलमास के नाम की आग आबी इसके साथ लंबी ही रंग रलियां बनाकर आ रहा था और गुजरे हुए एक एक लम्हे ने उसे जो जख्म दिए थे अब वो उन पर फाहे बांध रहा था। रात का सफर इस लिहाज से अंधी गहरी गार से मुतशाबे है कि आदमी को पता ही नहीं चलता कि वो कहां से किस वक्त गुजरा। कंबल उस रात मेरे बहुत काम आया और मैं इसे ओढ़कर बेसुध होकर लेट गया, मगर वो नींद इतनी गहरी नहीं थी। गाड़ी की खड़खड़ ने बार बार मुझे जगा दिया, फिर अपने वजूद को बेंच कर सो जाता था। आबी के खराटे अलबत्ता ज्यादा ही वाज़े थे और यही हाल गुल खान का था। वो तो बर्थ पर ऐसा लेटा कि मैं समझा वो अब सुबह ही उठेगा। पता नहीं वो कौन सी जगह थी और हम कहां से गुजर रहे थे कि अचानक मेरी आंख खुल गई। डब्बे के अंदर मुझे एक हेवला सा नाचता नजर आया। मैं समझा गुल खान उठा है या आबी किसी जरूरत से बेदार हुआ है, मगर नहीं, मेरा ये ख्याल गलत निकला, क्योंकि जब मैंने पूछा क्या बात है भाई, किधर जा रहे हो, तो उसने जवाब नहीं दिया बल्कि एकदम पलटकर मेरी तरफ झपटा। मेरे लिए इसका वो रवैया हैरान कुन था। कमरे में तारीकी ऐसी थी कि बाहर से चांदनी इसमें रस घोल रही थी। जैसे ही वो मेरी तरफ झपटा मैंने एकदम कंबल इसके चेहरे पर फेंक दिया। वो जरा देर के लिए ठिठका और फिर मेरी तरफ झपटा। इसके हाथ में खंजर था जिसे वो मेरे सीने में उतार देना चाहता था। मैं एकदम सरक कर नशिस्त के दूसरे हिस्से में जा पहुंचा। जूते मैंने पहन रखे थे और ये अच्छी बात थी। वो अपनी ही झोंक में आगे बढ़ा तो मेरा ख्याल था कि मैं इस असना में इसकी दस्त बुर्द से महफूज हो चुका हूँ, मगर ये मेरी खाम ख्याली थी। इसने मेरी टांग पकड़कर खींच ली, पूरे का पूरा मेरे ऊपर आ पड़ा। इसकी गलती थी। जैसे उसका खंजर ऊपर उठा, मैंने बाएं हाथ से इसकी कलाई पकड़कर कुछ इस तरह मरोड़ी कि वो खंजर आप ही आप नीचे गिर गया, मगर इस अरसे में इसका बायां हाथ मेरी गर्दन पर आ पड़ा था और मेरा ख्याल है वो जानता था कि गर्दन की कौन सी रग कैसे काम करती है। वो कोई 6 फुट ऊंचा आदमी था और इसका वजन बराबर मुझे ये एहसास दिला रहा था कि मैं इसे उठाकर परे नहीं फेंक सकता हूँ। अब उसका सारा जोर मेरी गर्दन पर था, मगर मेरा दायां हाथ भी काम कर रहा था। इसकी कलाई मेरी गिरफ्त में आई तो मैंने पूरी कुव्वत से इसको इस तरह पकड़ा कि इसकी कलाई अपनी गिरफ्त खो बैठी। कोई हड्डी इसकी तड़ाक से टूट गई थी। एक सस्कारी सी इसके मुंह से निकली तो मैंने उसे दोनों हाथों पर लेकर फर्श पर फेंक दिया। तब मुझे मालूम हुआ वहाँ कोई दूसरा आदमी भी था और वो आबी के सर के नीचे से ब्रीफ केस निकालकर लैट्रीन की तरफ बढ़ रहा था। ओए आबी, उठ जा, तेरा बेड़ा गर्क, वो तेरा ब्रीफ केस ले जा रहा है। मैंने तेजी से इसके पीछे लपकते हुए कहा। पिस्तौल मेरे हाथ में था, मगर मैं इसे चलाना नहीं चाहता था। इसको महज धमकाने के लिए मैंने इसके कदमों में गोली चलाई, मगर मेरी हैरत की इंतहा नहीं रही जब मैंने देखा उसने डिब्बे की दीवार तक पहुंचकर एकदम कई तख्ते अपनी तरफ गिराए। गोली की आवाज भी इसे न रोक सकी थी। जैसे ही खड़ा हुआ वो इस खिड़की में से ब्रीफ के समेत बाहर निकल गया और डिब्बे के बम्पर पर जा चढ़ा। मैं अभी इस खिड़की तक पहुंचा ही था कि किसी ने मेरी टांग खींच ली। वो आदमी जो फर्श पर औंधे मुंह पड़ा था एकदम मुझ पर आ पड़ा था। मैं भी औंधे मुंह उस पर जा गिरा और इस जरा सी मोहलत से फायदा उठाकर उसने तख्तों के बीच में से बाहर छलांग लगा दी, मगर छलांग लगाने से पहले जेब से मुट्ठी भर रेत निकाल कर आंखों में यूं दे मारी कि मैं एक लहजे के लिए तो अंधा होकर रह गया। मुझे कुछ नजर ही नहीं आ रहा था। मैं रेत को आंखों से झाड़ता हुआ एक बार फिर उन तख्तों के सामने जा ठहरा। मेरी नजर काम नहीं कर रही थी। ऐन इसी वक्त गुल खान बर्थ से नीचे उतर आया। सूरत हाल को समझते हुए वो एकदम मेरे पास आ गया, मगर इसकी भी शक्ल मुझसे पहचानी नहीं जाती थी। उन दोनों के हेवले से नजर आ रहे थे। मैंने अंदाजे से उन पर गोली चला दी, मगर वो एकदम नीचे बैठ गए। उनके हौसले की मैं दाद देता हूँ। वो माल भी ले उड़े थे और मुझसे अपनी जानें भी बचा
لے گئے تھے۔ ایک گولی میں نے اور ان کی طرف داغ دی، مگر عین اس وقت گاڑی کسی پل پر سے گزرنے لگی۔ سامنے پانی ہی پانی نظر آ رہا تھا، مگر میری آنکھوں میں دبے سے ناچ رہے تھے۔ کوئی شے صاف سیدھی نظر نہیں آتی تھی۔ گاڑی پل کے عین بیچ میں پہنچی تو ان دونوں نے ایک دم نیچے چھلانگ لگا دی۔ یہ سب کچھ میرے لیے ناقابل برداشت تھا۔ پستول کو جیب میں رکھ کر میں تختوں میں سے گزر کر تیزی سے بمپر پر جا پہنچا۔ میں کسی صورت میں بھی ان کو اس مال غنیمت کے ساتھ وہاں سے فرار ہوتے نہیں دیکھ سکتا تھا۔ ابھی گاڑی پل کے اوپر ہی تھی، میں نے بھی ان کے پیچھے نہر میں چھلانگ لگا دی۔ یہ سب کچھ چند ہی لمحوں میں ہو گیا۔ پانی سرد تھا اور اس کی یخ بستگی ہڈیوں تک سرایت کرتی جاتی تھی، مگر میں اس پانی سے پناہ مانگتا کہ ان کا پیچھا کرتا، جو اب تیزی سے بائیں کنارے پر پہنچنے کی کوشش کر رہے تھے۔ میں پانی میں کودا تو پہلی ڈبکی میں بہت نیچے چلا گیا، مگر پھر سانس روک کر میں اوپر اٹھا اور ان کا تعاقب کرنے لگا۔ انہیں معلوم ہو چکا تھا کہ میں ان کے پیچھے کود گیا ہوں۔ ان کے وہم و گمان میں بھی یہ بات نہیں ہوگی کہ میں کوئی ایسا قدم بھی اٹھا سکتا ہوں، گاڑی سے ان کے پیچھے چھلانگ بھی لگا سکتا ہوں۔ ان کی رفتار ایک دم تیز ہو گئی۔ وہ مشاق تیراک معلوم ہوتے تھے، پانی کو وہ بڑی آسانی سے چیر رہے تھے۔ ابھی میں ان کے پیچھے 10 گز ہی آگے گیا ہوں گا کہ وہ دونوں غوطہ لگا گئے۔ اب وہ مجھے کہیں نظر نہیں آ رہے تھے، مگر ان کی سمت کا مجھے اندازہ تھا۔ وہ نہر کے دائیں کنارے کی طرف بڑھ رہے تھے۔ افسوس مجھے یہ ہو رہا تھا کہ ہماری رقم بھی اسی بریف کیس میں بند تھی اور کوٹھی کی رجسٹری بھی۔ یہ دونوں چیزیں ہمارے لیے بے حد اہم تھیں۔ ان کا ہاتھ سے نکل جانا ہمارے لیے بہت زیادہ نقصان دہ ثابت ہو سکتا تھا۔ پتہ نہیں وہ اپنے طور پر ہمارے پیچھے آئے تھے یا کسی اور نے انہیں بھیجا تھا۔ دل میرا یہی کہتا تھا کہ وہ اٹھائی گیرے ہیں اور گاڑیوں میں اکیلے بکیلے مسافروں ہی سے معاملے کرتے ہیں۔ میں کوئی 5 منٹ تک سطح آب پر انہیں دیکھتا رہا۔ ان کے دم خم نے مجھے حیران کر دیا تھا۔ کوئی اتنی دیر تک پانی میں کیسے رہ سکتا ہے؟ مگر نہیں، وہ کتے کے بچے پانی میں اس طرح چل رہے تھے کہ ان کی ناک پانی سے اوپر تھی اور وہ بڑے اطمینان سے سانس لے سکتے تھے۔ مگر مجھے صرف ایک ہی آدمی نظر آیا۔ ابھی میں اس کے پیچھے لپک ہی رہا تھا کہ مجھے محسوس ہوا کہ میرے قریب ہی کہیں کوئی بڑی سی لہر اٹھ رہی ہے۔ اگلے ہی لمحے کسی نے مجھے گھسیٹ کر پانی کی تہہ میں پہنچا دیا۔ دوسرا آدمی کوئی زبردست قسم کا غوطہ خور تھا اور اب وہ مجھ سے الجھ رہا تھا۔ اس نے مجھے پانی میں ہی ختم کر دینے کی سوچ رکھی تھی، مگر جیسے ہی اس کا ہاتھ میرے جسم کو لگا، میں نے سانس روک کر تیزی سے اپنا خنجر اس کے پیٹ میں دنسا دیا۔ یہ ایسا اضطرابی اور فوری عمل تھا کہ میں اس کے نتیجے پر غور ہی نہیں کر سکا۔ خنجر لگتے ہی اس کی گرفت کمزور پڑ گئی۔ میں نے اسے کھینچ کر پانی کی سطح پر پہنچایا تو اس کے ساتھ ہی پانی میں رنگ گھلنے لگا۔ وہ شدید زخمی ہو چکا تھا۔ دوسرا خنجر مارنے کی نوبت ہی نہیں آئی۔ زخم اس کی پسلی میں لگا تھا اور اتنا گہرا تھا کہ چند ہی لمحوں میں اس کی لاش پانی پر تیرنے لگی۔ وہ ابھی تک میرے ہاتھ میں تھا۔ میں نے اسے گردن سے پکڑ کر کنارے کی طرف دھکیلا۔ اس عرصے میں اس کا ساتھی بریف کے سمیت نہر کے کنارے جا لگا تھا اور گاڑی پل سے کوئی 1-1.5 فرلانگ آگے جا کر ٹھہر گئی تھی۔ اس میں سے کئی آدمی نیچے آ گئے تھے اور اب وہ پل کی طرف دوڑ رہے تھے، مگر ہم اس وقت تک پل سے کوئی 1.5-2 فرلانگ دور جا چکے تھے۔ جیسے ہی دوسرا آدمی بریف کیس لے کر کنارے پر پہنچا، میں نے تیزی سے اس کے ساتھی کو کھینچ کر پانی سے نکالا اور پھر اسے وہیں ڈال کر میں بلاک خیز رفتار سے اس کی طرف لپکا۔ پستول میں نے سیدھے ہاتھ میں لے رکھا تھا اور فاصلہ میرے اور اس کے درمیان یہی کوئی 50 قدموں کا تھا، مگر اس کی رفتار مجھے حیران کرتی تھی۔ پانی میں اس قدر بھیگ جانے کے باوجود وہ بہت تیزی سے بھاگ رہا تھا۔ میرا خیال تھا کہ اس کے پاس ہتھیار کوئی نہیں ہے، مگر میں حتمی طور پر کچھ کہہ نہیں سکتا تھا۔ اس کی کوشش یہ تھی کہ وہ جس قدر جلدی ممکن ہو سکے وہاں سے بھاگ نکلے، مگر جب اس نے محسوس کیا کہ میری رفتار کا مقابلہ وہ نہیں کر سکے گا تو وہ کوئی 100 قدم آگے نکل کر پھر نہر میں کود گیا۔ یہ بڑی ہی ذلیل حرکت کی تھی۔ اس نے مجھے پھر پانی میں اترنا پڑا اور یہی میں نہیں چاہتا تھا، مگر اس کو جب میں نے بریف کے سمیت پانی میں غوطہ لگاتے دیکھا تو میں نہر میں اترنے کی بجائے اس کے ساتھ ساتھ بڑھنے لگا اور اس کے اندازے کے برعکس جیسے ہی وہ مجھے دوبارہ پانی کے اوپر نظر آیا، میں
میں نے اس کو تاک کر گولی چلا دی۔ میرا خیال ہے مجھ سے بہت بڑی غلطی ہو گئی تھی۔ وہ اگر اس طرح بریف کیس سمیت پانی میں ڈوب جاتا تو میں اسے کہاں تلاش کر سکتا تھا، مگر گولی کے دھماکے کے ساتھ ہی اس نے پھر پانی میں سر ڈال دیا۔ اب وہ مجھے کہیں نظر نہیں آ رہا تھا۔ گاڑی میں موجود پولیس کے سپاہی اور دوسرے لوگ پل کے پاس پہنچ کر اب میری طرف آ رہے تھے، مگر ان کو یکسر نظر انداز کر کے میں نے ایک بار پھر پانی میں چھلانگ لگا دی۔ میں بریف کیس سے ہاتھ دھونا نہیں چاہتا تھا، پستول پوری طرح بھیگ چکا تھا، مگر اس کے باوجود وہ کام کرتا تھا۔ دوستو ویڈیو کو لائک ضرور کر دیا کریں۔ ISI پاک آرمی زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔ معزز ناظرین اپنا خیال رکھیے گا اور اپنے اس چینل کا بھی شکریہ۔